خوش آمدید. خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین ناظرین کا اس قنات پہ. آج کے اس ویڈیو میں پڑھیں گے سمسٹر 1 اردو MSc 1 کی دوسری یونٹ میں ہمیں افسانہ کے بارے میں پڑھنی ہے اور 2 افسانہ نگار کے افسانوں کو پڑھنی ہے. پہلا ہے سداد حسن کی افسانہ نیا قانون اور سہیل عظیم آبادی کی افسانہ الاؤ. تو اس ویڈیو میں ہم پہلے افسانے کے خلاصے کو پڑھیں گے. افسانے کا نام ہے نیا قانون. آئیے ہم اس افسانے کے خلاصے کو پڑھتے ہیں. دیکھیے لکھا ہے منٹو کو جوان کبھی اسکول نہ گیا تھا مگر اپنی معلومات کے باعث اپنے سے نسبتاً کم عقلوں میں ذہین مانا جاتا تھا. یعنی وہ اپنے معلومات کی وجہ سے اس سے کم عقلوں کے لوگوں کے پاس وہ سب سے ذہین مانا جاتا تھا. منٹو نے اپنے ایک سواری سے اسپین کی جنگ کا تذکرہ سنا اور جو کا تو گاما چودھری کو بتایا. جب واقعہ یا خبر زرد عام ہوئی تو باقی کو جوانوں کی نظر میں استاد منگو کی اہمیت بڑھ گئی. انگریزوں سے استاد منگو بہت نالا تھا. وہ ان کی وجود سے سخت نفرت کرتا تھا. وہ جب کسی شراب انگریز سے الجھتا یا کسی سے ذلیل ہوتا تو اڈے پر موجود لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں کرتا، گالیاں بکتا اور کسی نئے قانون جس سے انگریزی ٹل جائے گا انتظار کرتا. ایک روز 2 سواریوں کے مابین نئے قانون نئی انڈیا ایکٹ کی بات سنی تو وہ خوشی سے شرابور ہو گیا. معلوم ہوا 1 اپریل سے نیا آئین نافذ ہوگا. ندھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے آیا تو مانگو نے اس نئے قانون کے متعلق بتایا اور اپنی خوش فہمی سے بھی آگاہ کیا. ایک روز 2 بیر سیٹوں کے مابین نئے قانون کی باتوں کو سنتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا کہ یہ نئے قانون کے خلاف ہے اور آزادی نہیں چاہیے. اس نے دبے الفاظ میں ان کوڑی بچے کہا. پھر 3 نوجوان اس کی سواری ہوئے اور انہوں نے نئے قانون کے فوائد پر روشنی ڈالی کہ قانون کے تحت ڈگری ہولڈرز کو روزگار ملے گا، سرکار نوکریاں پیدا کرے گی. مانگو کے نظریات میں اب نئے قانون کی اہمیت بڑھ گئی. اس نے نئے قانون کے متعلق مثبت اور منفی دونوں آرائے سن رکھے تھے مگر وہ اپنی خود ساختہ سوچ کو ہی سب سے ترجیح دیتا تھا. 1 اپریل کی صبح بھی آ گئی لیکن منگو نے آسمان کو، لوگوں کو، ہر شے کو ویسا کا ویسا پرانا پایا. اسے سب پرانا لگ رہا تھا. کالج کی کھڑکیاں پر چھٹی کا وقت ہوا تو طالب علم خوشی سے باہر نکل رہے تھے. مانگو کے میلے کپڑے دیکھ رہا تھا. وہ کسی خیرہ کن جلوے کا نظریہ کرنے کی طلب میں تھا. اسے نئے قانون کی کوئی ایسی درخشاں جھلک کا انتظار تھا کہ جو نہیں لگے. مانگو کی بے صبری ایک جگہ مگر وہ اپنی طبیعت کی نسبتاً آج کافی اطمینان سے انتظار کر رہا تھا. اس نے ایک چھاؤنی کی سواری اس غرض سے لی کہ وہاں سے شاید کوئی معلومات مل سکے. سگریٹ سلگا کر وہ پچھلی نشست کی گدی پر بیٹھ گیا. چند ثانیے بعد اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی سواری اسے بلا رہا ہے. سڑک کے اس پار ایک گورا ہاتھ ملا کر اسے بلا رہا تھا. پہلے پہل تو اس نے اسے لے جانے سے انکار کا سوچا مگر پھر اس نے گمان کیا کہ پیسے چھوڑنا بے وقوفی ہے. استاد مانگو نے گورے کو پوچھا کہ کہاں جانا ہے تو اس گورے نے حیرہ منڈی کہا.
مانگو نے پہچان لیا یہ وہی گورا ہے جس نے اس کی پچھلے برس جھڑپ ہو چکی تھی۔ تب گورا شراب میں دھت تھا۔ مانگو نے اب ذرا تین کرکرایا، بے حد زیادہ بتایا، کچھ منہ زوریا ہو تو استاد مانگو گورے اور نئے قانون کو ذہن میں لایا۔ استاد مانگو نے گورے کو پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ یہ کہتا جاتا کہ 1 اپریل کو بھی وہی ایکٹر فو اب ہمارا راز ہے بچہ۔ لوگ جمع ہو گئے۔ 2 سپاہیوں نے استاد مانگو کے ہاتھوں سے گورے کو چھڑایا۔ استاد مانگو نئے قانون کے شرور میں مبتلا تھا۔ سپاہی استاد مانگو کو تھانے میں لے گئے۔ تمام راستے استاد مانگو نیا قانون چلتا رہا۔ نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی پرانا، سپاہی نے کہا اور استاد مانگو کو حوالات میں بند کر دیا۔